بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو نفل روزوں کے فضائل کے بارے میں بتاؤں گی۔ الحمدللہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ان کی برکتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ماہ رمضان سے پہلے اور بعد میں جو بھی نفل روزے رکھے جاتے ہیں ان کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ حدیث پاک میں ان کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی ہماری عادت ہونی چاہیے کہ اس میں بھی بے شمار دینی دنیاوی فائدے ہیں اور ثواب اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں۔ نفل روزوں کے بارے میں آپ کو چند حدیثیں بیان کروں گی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جس نے رضا الہی کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ پاک اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سواری کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو اللہ پاک کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوا بچپن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک مسلسل اڑتے ہوئے طے کر سکتا ہے۔ حضرت عتبہ بن عبدی سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ پاک کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا 7 زمینوں اور آسمانوں کے مابین یعنی درمیان فاصلہ ہے، اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتائیں۔ ارشاد فرمایا، روزہ رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا، روزہ رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ میں نے پھر عرض کی، مجھے کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا، روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیجیے جس کے ذریعے اللہ پاک مجھے نفع دے۔ فرمایا، روزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا، روزوں کو خود پر لازم کر لو کیونکہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دن کے وقت مہمان کی آمد کے علاوہ کبھی دھواں نہ دیکھا گیا، یعنی آپ دن کو کھانا کھاتے ہی نہ تھے، روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد کیا کرو، خود کفیل ہو جاؤ گے، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے، اور سفر کیا کرو، غنی یعنی مالدار ہو جاؤ گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے محض اللہ پاک کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کا خاتمہ بھی کلمے پر ہوگا، اور جس نے کسی دن اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے صدقہ کیا اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزے کی حالت میں مرا، اللہ پاک قیامت
تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ اللہ پاک ہمیں فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔